کیوں حکومت ان چیزوں کی تشہیر نہیں کرتی, ان پہ بات نہیں کرتی, لیکن جو ڈیلی ہم پریسرز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کی جا رہی ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے میرا خیال ہے جی اس بات میں میرے نزدیک ود آل ڈیو رسپیکٹ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ان کی بات نہیں کرتے, بلکہ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف ویدر ہی از ایڈریسنگ دا کیبنٹ, چاہے وہ کہیں پہ بھی ان کے خطاب جو دیگر ہوتے ہیں مختلف موقعوں پہ, وہ اکثر ہمارے معاشی چیلنجز, آئی ایم ایف کا پروگرام, پاور سیکٹر ریفارم, ایف پی آر ریفارم, اس نظام کی بہتری کی جو اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, چاہے وہ پنجاب حکومت ہو جہاں پہ وہ کسان کارڈ کی بات ہو, اسکولز کی بات ہو, ہیلتھ کے نظام کی بہتری کی بات ہو. مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ دیکھتی ہیں, وہ دیگر موقعوں پہ آل اوور پنجاب وہ وزٹ بھی کرتی ہیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں اور ان کی پالیسیز اور جو ان کے انیشیٹیوز ہیں سامنے آتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی انہیں پہ بات کرتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیے بدقسمتی سے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اس ملک میں پروپیگنڈا کا پچھلے 8-10 سالوں میں, اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو اور ہمارے شہریوں کو. تو یہ بھی ہماری ایز پولیٹیشنز ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے, ایک حکومتی سیاسی جماعت ہی صحیح, ہمیں اس پروپیگنڈا کو بھی رد کرنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہوتا ہے. مگر نہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح کے جھوٹ پاؤں پکڑنے لگ جائیں تو اس کے خراب اثرات ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اگر دیکھ لیں, لائک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی تو تب بھی ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی اچھی چیز ہوتی ہے سو اس کو مارکیٹ کرنے میں, پبلسائز کرنے میں بہت زبردست کام کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. آپ لوگ اگر کچھ بڑا بھی اچھا کر جائیں تو اس طریقے سے اس کو ایڈورٹائز نہیں کر پاتے. جی دیکھیے یقیناً ہو سکتا ہے جی کہ بہتری کی گنجائش ہو, مگر میں نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی, آئی تھنک انفارمیشن منسٹری بھی, ہمارے دیگر وزراء بھی آ کے آپ کو بتاتے ہیں, اور جو باتیں آپ نے خود انٹرو میں کی کہ عمران خان کی ساری سازشوں کے باوجود, آپ کو یاد ہے 2022 میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریوائول کو سبٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ نے ابھی جو فیبرری میں انہوں نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو, اس کا حوالہ دیا. اس سب کے باوجود ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ابھی کلوز کیا ہے, بورڈ اپروول آیا ہے چند دن پہلے ہی, اور بلکہ پہلی قسط بھی آ گئی $1 ارب سے زائد کی. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح جو 23-24% پہ تھی جب ہم حکومت میں آئے, وہ 6 ماہ کے اندر سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی, جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ایف بی آر کے ریفارمز, آج وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال میں غالباً فائلرز کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے, اور پاور سیکٹر کے ریفارمز کی ٹاسک فورس اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ دیگر چیزیں جاری ہیں, اور الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2013 سے 18 کا جو سفر تھا اس کے بعد اس میں ایک خلل آیا 18 سے 22 کے درمیان. 22 سے 23 کی 16 ماہ کی حکومت ہماری واز آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن, اور اب اس اسٹیبلائزیشن کے بعد, اب اس آئی ایم ایف پروگرام کے اپروول کے بعد, یہ اسٹیبلائزیشن بنیاد ہے کہ ہم ملک کو سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ کے پاس پہ ڈالیں, جس میں ہر شہری حصے دار ہو اس ترقی کا جو پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آئے گی. لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھانی ہے, لوگوں کی مہنگائی کو بھی قابو کرنا ہے, اور لوگوں کی روزگار میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو دیکھیے اس کے لیے ایفرٹس بھی جاری رہیں گی اور میسیجنگ بھی جاری رہے گی. مگر ساتھ ہی ساتھ جب منفی قسم کی پروپیگنڈا اور منفی قسم کی ریاست کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے, تو اس کو ہمیں ایڈریس بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. گنڈاپور صاحب جو ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا, انہوں نے انقلاب لانے کی بات کی ہے. اب کل ہم نے احتجاج دیکھا ہے, اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی جلسے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی, جگہ نہیں دی گئی, اس لیے ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑا. اب یہ جو انقلاب والی بات ہے, ظاہر ہے وہ انقلاب خاموشی سے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے لانے کی تو بات کرتے نہیں ہیں, وہ اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں, وہ سڑکوں پر نکلنے کی بات کرتے ہیں. تو وہ چیز تو آپ کی میرے خیال سے جب تک حکومت ہے تب تک چلتی رہے گی. اور اسی دوران جو پارلیمان کے اندر چیزیں ہیں, جو آپ 26ویں آئینی ترمیم لانے کا سیکنڈ اٹیمپٹ پرائم منسٹر صاحب کے واپس آنے کے بعد غالباً سنا یہ ہے کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں, کہیں کوئی گنجائش ہے کہ ان کو اس سے پہلے آن بورڈ لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی دیکھیے دو باتیں جی. سب سے پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب, وہ تو جی ان کا ایک ہی ٹی او آر ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہوا ہے کہ کے پی کی ایگزیکٹو جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں اس کو استعمال کر کے جو عمران خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے یہ بدماشی کا, انارکی کا, وہ اس کو پروپیگیٹ کریں, وہ کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی جلسے کی اجازت نہ دینے کی, لاہور کے جلسے کے لیے ان کو اجازت بھی ملی, رستے بھی کھلے رہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ناکامی کس پہ ڈالیں. تو علی امین گنڈاپور نے جان بوجھ کے لیٹ آ کر گاڑیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے, اور اس کے لیے ریاستی اختیارات استعمال کیے, اپنے پولیس والوں پر تشدد کیا, پنجاب پولیس پر. اور ہم نے گزشتہ روز تو دیکھیے انہوں نے خود پہلے اپنا جلسہ منسوخ کیا,
اور اس کے بعد جگہ نہیں دی گئی. نہیں جی انہوں نے جلسہ نہیں, انہوں نے تو جلسہ خود کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, اور انہوں نے انتظامیہ سے کوئی بات نہیں کی. اور اس کے بعد اور ایک طرف آپ کے پاس علی امین گنڈا پور کی اسلام آباد کے جلسے میں گالیاں ہیں صحافیوں کو, خواتین کو, آئین کو, اور ان کی دھمکیاں ہیں. اس کے بعد لاہور میں آ کے ان کا تشدد ہے, اور ان کی جو ایک وائلنٹ یا انارکی بھری ان کی جو ایک سارے اس دن کے ایکشنز تھے, اور اس کے بعد دھمکیاں تھیں راولپنڈی کے احتجاج سے پہلے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے پنجاب حکومت نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے, یہاں پہ امن و امان کے لیے, ان دا فیس آف دیز تھریٹس اینڈ ان دا فیس آف دیز ریکارڈ, انہوں نے اپنے اقدامات اٹھانے تھے, وہ انہوں نے اٹھائے. اور دیکھیے کل آپ نے دیکھا پھر سے انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, شیلنگ کی. خیبر پختونخوا سے وہ جتھے لے کے آئے, ان کے ساتھ کرینز تھیں, ایمبولینسز تھیں, پولیس کو ساتھ لے کے آئے, بجائے اس کے کہ باجوڑ میں جو کل ایک حملہ ہوا ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ڈیٹیریٹنگ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کی طرف توجہ مرکوز کریں. وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے, چونکہ خان صاحب نے ان کو انہی کاموں پہ لگایا ہوا ہے. اب جو آپ نے بات کی آئینی ترمیم کے حوالے سے, دیکھیے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ جتنا میکسیمم پاسبل کنسنسس ہو سکتا ہے ہو, اور ہم نے تو دیکھیے کچھ نکات سامنے رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن کی بات ہے, تو اس کے اندر دیگر جماعتیں آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اور اب پی ٹی آئی آگاہ ہے ان معاملات سے جو کہ اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں. بہت بہتر ہوگا کہ اگر وہ بھی آن بورڈ آ جائیں. اور مگر دیکھیے ان اینی کیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیز ہی ایک ایسی ہے جو براڈ کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. دو تہائی اکثریت جب تک قومی اسمبلی میں علیحدہ اور سینٹ میں علیحدہ جب تک نہ ہو, تو جب اس سطح کا کنسنسس اچیو ہوگا تب یہ ڈویبل ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرے گی تو بالکل اس کو ویلکم. بٹ آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ماضی میں خود ڈیمانڈ کرتی رہی ہے یا ان کا ذکر کرتی رہی ہے. ماسٹر آف دا راسٹر بننے کی بات بندیال صاحب کے ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ با اختیار چیف جسٹس ہونا چاہیے. جی اور دیکھیے نہ صرف یہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو لوگ اس ٹائم پہ اس کے خلاف ہوتے تھے آج کہتے ہیں کہ آج آپ اس کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں یا جو بھی. تو یہ تو دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی تو ایک مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے, تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. اور آپ آج ان سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ اگر ہم کہیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہونے چاہیے, یہ کہیں گے ہونے چاہیے. تو یہاں پہ تو پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے نہیں ہونے چاہیے, ان کے علاوہ بھی جماعت اور ممبران ہیں, ان کے علاوہ بھی جماعت اور ممبران ہیں. تو یہاں پہ تو یہ چلتا رہے گا. مگر دیکھیے ہم ریورس سائیکالوجی, بٹ یہ بس ریئیکشن ہے. دس از دا لیول آف دیئر سیریسنس. تو دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اب ججز کی تعیناتی کے لیے اس میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ڈالی جائے, جس میں 2 اپوزیشن اور 2 ٹریجری کے ممبرز جائیں جو ابھی نہیں پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن. ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار ججز اپوائنٹمنٹ ہے, مگر وہ ایک اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. حقیقتاً فیصلے جوڈیشل کمیشن میں ہو جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں وہیں پہ پارلیمنٹیرینس کی اپوزیشن سمیت نمائندگی ہو. تو I don't see why any parliamentarian would have any issues with this. بہرحال کوشش جاری رہے گی جی, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, ایون اپ ٹو پی ٹی آئی. آئی تھنک ہم تو چاہیں گے کہ جتنے میکسیمم لوگ آن بورڈ آئیں. حکومت شاید اچھا کام بھی کر رہی ہوتی ہے. یہ کل بھی بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میں ان سے بات کر رہی تھی. لیکن کیونکہ آپ لوگ اپنے ہی لوگوں کو شاید آن بورڈ اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس مسودے میں کیا ہے, کیا امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایون کیبنٹ ممبرس کو نہیں اس بارے میں علم تھا. سو یہ بہتر نہ ہوتا کہ پارٹی ایٹ لیسٹ پہلے اپنے لوگوں کو اس پہ آن بورڈ لیتی, ان کو بتاتی کہ بھائی کرنے کیا جا رہے ہیں, پھر باقی اتحادیوں کو بھی پتا ہوتا. بہت لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ڈرافٹ میں لکھا ہوا کیا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب ایک ورکنگ ڈرافٹ ہے نا کہ اس کے اوپر ایک بنیادی نکات ہیں, تو وہ تو ان اینی کیس آپ کہیں پہ بھی کام کریں, آئی ایم شیور ایون ان یور آرگنائزیشن ہیئر, وہ ایک ٹیم نے ہی کام کرنا ہوتا نا, وہ 200 لوگ تو ایک ڈرافٹ پہ کام نہیں کر سکتے. تو دیکھیے ایک ہر پارٹی کی ایک لیگل ٹیم ہے, they have to agree things in principle and then they have to debate the details. کہ فار ایگزامپل ججز کی کیا ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن کرنی ہے اور اس کی پھر تفصیلات کیا ہیں, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے پر اتفاق ہے, پھر اس کے نیچے تفصیلات کیا ہیں. ان سب چیزوں کو اگری تو ٹیمز کریں گی, مگر پھر نیچرلی اس کے بعد سارے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جائے گا, تب ہی یہ بل پارلیمان میں آئے گا. مگر اس سے پہلے ورکنگ لیول پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے اور وہ جاری ہے. تو دیکھیے میرا خیال ہے کوشش ہے کہ سب یہ کنسلٹیشن جاری ہے, اور سب جماعتیں جو انوالوڈ ہیں اس معاملے میں, آئی ایم شیور دے ول آل وانٹ کہ جتنا جلد ہو سکے اگریمنٹ ہو, تاکہ جو بھی ایک پیکج جس سے ہمارے
ریاستی نظام بالخصوص جوڈیشل نظام میں بہتری آ سکتی ہے، اس کے اوپر جلد اتفاق ہو اور ہم یہ پیکیج ایک اور چیز پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اہم آئینی عہدے کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ایک نئے شخص نے آنا ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آئینی ترامیم، اس کے حوالے سے بحث، اوبیسلی فور اور اگینسٹ کے آرگیومنٹس. اب یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی نئے چیف جسٹس کا نام جو ہے نا فوراً سامنے آ جانا چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا تو اس میں ان کا سروائیول ہے، ان کی بقا ہے. آپ لوگوں کے حوالے سے تاثر جاتا ہے کہ نہیں یہی چیف جسٹس رہیں گے، انہی کو توسیع ملے گی تو آپ لوگوں کا سروائیول ہے؟ نہیں دیکھیے ایسی تو بات ہے نہیں. ہم نے تو دیکھیے ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی ہے اور ہم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے. یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے ضرور آتی ہے. جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کے مطالبے کی، تو دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب پی ٹی آئی کا تو ایک وتیرہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں اگر نظام یہ کہتا ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہوگا نہیں. بنیادی طور پہ جب بھی کسی چیف جسٹس کا ٹینیور اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، واٹ از نیڈڈ از کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے کم چند دن قبل ایک نوٹیفیکیشن آنی ضروری ہے، تاکہ وہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ایک ہینڈ اوور ہے چیف جسٹسز کا وہ اسموتھ طریقے سے ہو. تو وہ دیکھیے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ نہیں، وہ لیگل طریقہ کار کے تحت جب بھی آنا ہوگا. باقی دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میرے خیال سے جب بھی ایز آئی سیڈ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، کوئی سٹنگ حکومت بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے میرا تو خیال ہے جب بھی ماحول ایسا ہو جہاں پہ اس طرح کے کنسنسس کی اتنے اہم ریفارمز پہ ڈسکشن اور کنسنسس کی گنجائش ہو، اس کو بالکل کیپٹلائز کرنا چاہیے. ورنہ یہ اس طرح کے مواقع لوز ہو جائیں تو وہ چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ پھر کبھی سالوں سال ڈیلے ہو جاتی ہے. اور یہ ویسے بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس فار ایگزامپل از پارٹ آف دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی، جو اس کے کچھ ادھورے حصے ابھی رہتے ہیں جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، آپ لوگوں کی حکومت کچھ چیزیں ہو گئیں اس وقت نہیں جی ہوا. تو دیکھیے کچھ چیزیں جی جو رائٹ کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں، کچھ چیزیں رہ گئیں. اینڈ if I'm not wrong and you can correct me if I'm wrong، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تو وہ نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے بھی ایٹ دا ٹائم انڈورس کیے تھے. تو یہ کوئی بات اچانک یا سرے سے نہیں آئی، بلکہ غالباً دونوں جماعتوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان فیبرری میں الیکشن سے قبل بھی میرا خیال ہے یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم ریمیننگ پارٹس آف چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ ہماری ایک آرگیومنٹ ہے، دیر از اے کیس فار دا ریفارمز دیٹ وی آر برنگنگ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس 2/3 آف بوتھ ہاؤسز کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ جب ہوگا تو اس میں کامیابی مل دیکھیے جائے گی. اٹیمپٹ تو جاری ہے نا جی. اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے اوپر ڈسکشن جاری ہے کہ جہاں پہ 2/3 کی حد تک نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ممبران میں کنسنسس آ سکے. تو جب بھی آئی تھنک ایک ایگریمنٹ بھی ہو جائے گی ان پرنسپل، اور جب بھی یہ اس بات پہ اتفاق ہو جائے گا کہ اتنی تعداد ہے ممبران کی، تو تب ہی اس کو آئی تھنک بل کو پھر اب آئندہ اسمبلی لایا جائے گا.